فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا ہے، بلکہ فرشتوں پر اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ میں بنانے والا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر جسے اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے وہ انسان ہے، وہ حضرت انسان، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اپنی تمام مخلوقات پر ہم نے انسان کو شرف اور فضیلت عطا فرمائی، یہاں تک کہ انسان فرشتوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ نے زمین میں خلیفہ بنایا، اس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تخلیق کے مرحلے کو عادت کی بیان فرمایا ہے۔ اب کن چیزوں سے مرکب تھا؟ دو چیزوں سے۔ اوائل پہلے اگر ہم تقسیم کر لیں مرکب کی انسان کی تو دو چیزوں سے مرکب تھا انسان۔ ایک کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا، انسان کو بشر کو مٹی سے بنانے والا۔ اور مٹی سے چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر فرشتوں سے فرمایا اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، فرشتوں یہ یاد رکھو جب میں اس کے تمام اعضاء کو متناسب اور ٹھیک ٹھاک بنا لوں گا، جب اس کی تخلیق مکمل ہو جائے گی، تعمیر مکمل ہو جائے گی، تو پھر نفخت فیہ من روحی، تو پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں گا، اپنی روح پھونک دوں گا۔ بس جیسے ہی اس انسان کے مٹی کے بنے ہوئے کلبوت میں، مجسمے میں، جسامت میں میری روح شامل ہو جائے گی تو تم فوراً اس کے لیے سجدے میں جاگے۔ فقعوا لہ ساجدین، دو چیزوں کا مرکب ہے۔ یہاں تک جو ہم نے بات سمجھ لی ہے وہ یہ کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک جسم مٹی سے بنا ہے اور دوسرا اس جسم کے اندر ایک لطیف جسم ہے جو نظر نہیں آتا، اس جسم کے اندر ایک دوسرا لطیف جسم ہے جو روح ہے۔ اب ذرا سوچا جائے تو جب انسان کا جسم اللہ تعالیٰ نے بنا لیا ہے، اس وقت اللہ نے سجدے کے لیے نہیں کہا، اس وقت اللہ نے سجدے کے لیے نہیں کہا ہے، بلکہ فرمایا کہ جب میں اپنی روح پھونک دوں گا تو پھر سجدہ کرنا۔ کیونکہ اگر انسان کے اندر وہ جو ایک لطیف جسم ہے، ایک نوری جسم انسان کے اندر اس خاکی پتلے میں بشر کے اندر موجود ہے، وہ نہ ہو تو اس خاکی پتلے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی اہمیت اور کوئی قدر نہیں ہے۔ میں مختصر مثال میں عرض کر رہا ہوں، جب انسان کے اندر سے روح نکل جاتی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی کر کے ہم کہتے ہیں جی بس فٹافٹ کریں۔ باپ اپنے بیٹے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا اپنے باپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، بھائی بھائی کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بس جلدی کریں، بس جی وقت ہو گیا، ٹائم دیا ہوا ہے، رشتے داروں کو، دوستوں کو، محلے داروں کو وقت دیا ہے کہ 2 بجے جنازہ، بس جلدی کریں۔ اب باپ نہیں کہے گا کہ یار تھوڑی دیر مجھے رکھنے دو میرا بیٹا، نہیں، وہ خود کہہ رہا ہے بھی جلدی کرو۔ اب وجہ کیا ہے کہ اس جسم کی کوئی قدر اور کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کی اہمیت تھی وہ اس کے اندر سے اب نکل گئی، اس کے اندر سے بھی نکل گئی ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک لمحہ پہلے باپ اپنا سب کچھ اپنے بیٹے پہ لگانے کو تیار تھا، اور اب وہی باپ اسے چند لمحے اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے، جو وقت دے دیا بس اس پہ چلیں، جلدی کریں۔ اب چونکہ روح اللہ نے اپنی پھونک دی ہے، اصل وہ جو روح پھونکی اللہ سبحانہ و تعالی نے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح کے پھونکنے کے بعد اس کی اہمیت بن گئی، اس کی قدر بن گئی، اس کی قیمت بن گئی، اس کی کوئی ویلیو بن گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ہی روح پھونک دوں فَقُعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فوراً اس کے لیے تم سجدے میں گر جانا۔ اب دو چیزیں ہیں، دو چیزیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، نقطہ وہ یہ ہے کہ دو چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک مٹی کا اور دوسرا روح کا۔ روح نور ہے، یہ بھی سن لیجیے، یہ جو جسم ہے ظاہری جو نظر آتا ہے، یہ مادی جسم، یہ مٹی سے بنا ہے، اور جو روح ہے وہ نور ہے،
دو چیزیں کا مرکب ہے انسان. اور حدیث شریف میں سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی کسی نے اپنے باپ کو، بیٹے کو، بھائی کو کسی شیشے کے باکس میں بند کر کے گھر کے کسی کونے میں رکھا ہے؟ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ اس کی اصل نہیں ہے، اس کی اصل نہیں ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ کئی لوگ تو جلا دیتے ہیں. وہ جلاتے اس لیے ہیں کہ انہیں اصل تعلیم کا پتہ نہیں ہے، اللہ نے جو چیز بتائی ہے انہیں اس کا پتہ نہیں. اگر ان کیس جلا بھی دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بالآخر پھر وہ مٹی میں ہی جاتا ہے، بالآخر وہ خاک بھی زمین کا حصہ، مٹی کا حصہ بن جاتی. تو انسان جب دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو جسم گلنے سڑنے کے بعد مٹی بن جاتا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے کہ مادی جسم مٹی میں جائے گا، گل سڑ جائے گا. اور جو دوسری چیز ہے روح، وہ کہاں سے آئی؟ یہ مادی جسم تو زمین سے مٹی لے کر بنایا گیا ہے، جو اس کے اندر نوری جسم ہے روح وہ کہاں سے آیا تھا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نفخت فیہ من روحی، اپنی روح اس میں بھونک دوں گا. تو اب جب روح واپس لوٹے گی تو کہاں جائے گی؟ جہاں سے آئی ہے وہ وہاں واپس جائے گی، جہاں سے آئی ہے وہ وہیں واپس جائے گی. تو روح نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے اور جسم نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. جسم مٹی ہو جائے گا اور روح اپنے اصل وطن میں واپس چلی جائے گی جہاں سے وہ آئی ہے. تو عزیزان گرامی قدر، انسان کے ذمے اب ہم جو دنیا میں آئے ہیں، کیا اس لیے آئے تھے کہ بس ہم آئیں گے، کاروبار کریں گے، گھر بنائیں گے، شادیاں کریں گے، بچے پیدا کریں گے اور پھر ان کی شادیوں کی فکر کرنے لگیں گے اور پھر اسی طرح چلتے چلتے ایک وقت آئے گا ہم مر جائیں گے اور دفن ہو جائیں گے اور کام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مقصد نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلا وجہ تو انسانوں کو نہیں بنایا ہے. انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق اس لیے کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیعبدون کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے اَيْ لِيَعْرِفُونَ، انسانوں کو اس لیے اللہ نے بنایا ہے تاکہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی پہچان حاصل کرے. اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت حاصل کرے. اب اللہ کی پہچان اور اللہ کی معرفت کس طرح ہوگی؟ اس کے کئی سارے قرآن مجید میں ضابطے اور اصول بیان کیے گئے ہیں. ایک حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس شخص نے خود کو پہچان لیا گویا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. علامہ نے کہا تھا کہ خود ہی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یعنی زندگی کا جو راز ہے، راز حیات، وہ کہاں ہے؟ وہ تیرے اپنے ہی اندر ہے، وہ تیرے اپنے اندر ہے. اب اپنے اندر جھانکو، اپنے اندر اترو، اپنے اندر ڈھونڈو اور تلاش کرو. وہ جو راز ہے ہم میں سے ہر ایک کے اندر چھپا ہوا پوشیدہ ہے، اس راز کو تلاش کریں. اور اگر وہ راز کسی نے نہیں پایا، خود ہی عبادت کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے، تو علامہ کے نزدیک وہ بیکار ہے، علامہ کے نزدیک وہ بیکار ہے. وہ کہتے ہیں یہ پیغام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خود ہی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. اور تو عرب ہو کہ عجم ہو تیرا لا الہ الا اللہ، جو ہو خود ہی تو شاہی، نہ ہو تو روح سے آئی. اگر تجھے اپنے اندر کی پہچان اور معرفت ہو گئی ہے تو پھر سب کچھ تیرا مقبول ہے، اور اگر یہی تو نے حاصل نہیں کیا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر کچھ بھی نہیں ہے. اب جو خودی کی معرفت ہے، خود کو پانا، خودی کی معرفت جو اپنے اندر علامہ کہہ رہے ہیں کہ راز ہے،
وہ حیات کا اسے ڈھونڈو، تلاش کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ انسان تو پہلے ہی زندہ تھا، تو پھر کون سے راز حیات کی طرف علامہ رہنمائی کر رہے ہیں؟ بھائی وہ حیات ایسی ہے جس کے بعد انسان امر ہو جاتا ہے، اس کو موت نہیں آتی، اسے موت نہیں آتی، بظاہر وہ مر بھی جائے، قبر میں دفن بھی کر دیا جائے، وہ پھر بھی نہیں مرتا ہے۔ اب وہ زندگی ہے، وہ حیات ہے جو آپ کے اندر پوشیدہ ہے، اسے اندر سے ڈھونڈنا، اندر سے نکالنا ہے، اپنے اندر سے اسے تلاش کرنا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کا خلاصہ بنایا۔ بھئی اگر ہم اپنے اندر دیکھیں تو ہمارے اندر بھی ایک جہان اور ایک کائنات اللہ نے بنا رکھی ہے، ایک پوری کائنات، ایک جہان ہم میں سے ہر ایک کے اندر آباد ہے۔ اگر ہم اس خلق کو دیکھیں تو اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق جہاں پر ہر چیز مخلوق ہے، اور عالم امر وہ ہے کہ جہاں پر مخلوق نہیں ہے، جہاں پر خالق ہے۔ تو انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دو درجے رکھے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک درجے کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے اور ایک درجے کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ نے انسان میں سے، ہم میں سے ہر ایک انسان کے اندر رکھا۔ اب ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، علم نہیں، اس کا پتہ نہیں، ہم نے جانا نہیں، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے اسے تلاش نہیں کیا ہے، اپنے اندر سے اسے ڈھونڈا نہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ 5 لطائف ہیں جو سینے میں اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، 5 لطائف ہیں۔ اور قرآن مجید کی مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بھی بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک قلب ہے، جسے دل کہتے ہیں عرب میں ہمارے، قلب ہے، اس کے بعد روح ہے، پھر سر ہے، پھر خفی ہے اور اخفا ہے۔ یہ 5 وہ لطائف ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ اب جو حدیث میں آیا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے خود کو پا لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ تو وہ جس نے اپنے اندر ان لطائف کو تلاش کیا، انہیں بیدار کیا اور انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں لگا دیا، جب یہ لطائف بیدار ہو جاتے ہیں، یہ زندہ ہو جاتے ہیں، تو پھر انسان اگر بظاہر وہ مر بھی جائے تو اسے موت نہیں آتی، بظاہر مر بھی جائے تو اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب وہ میں عرض کر رہا تھا اوپر کے 2 چیزیں، ایک جسم اور ایک روح، ان کا مرکب ہے انسان۔ اب جسم کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو تباہ نہ رکھنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ خوراک، اس کی خوراک رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اگر نہ کھائیں گے، ہم بالکل کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو آخر کیا ہوگا کہ وہ انسان ڈیڈ ہو جائے گا، مر جائے گا، جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، بالکل نہ کھائے پیے گا۔ اب اگر کیا ہے، کھائے پیے گا نہیں تو مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا۔ پہلے کیا ہوگا، کمزور ہوتے 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 ان دا اینڈ کیا ہوگا، وہ ختم ہو جائے گا، مر جائے گا۔ اب اسی طرح روح ہے نا، دوسرا جسم ہمارے اندر، اس روح کو بھی زندہ رکھنا ہے بھائی ہم نے۔ وہ اگر زندہ رکھیں گے تو وہ اپنی اصل کی طرف لوٹے گی نا۔ اب اس روح کی بھی کوئی نہ کوئی غذائیت ہے جو اسے ملے گی، جہاں سے اسے انرجی، توانائی ملے گی، تو وہ زندہ رہے گی، وہ طاقتور رہے گی، وہ تباہ نہ رہے گی۔ اگر وہ انرجی اس کو نہ پہنچی تو وہ مر جائے گی، ڈیڈ ہو جائے گی۔ اب کیا ہے، جسم کی خوراک، اس کو زندہ رکھنے کے لیے پانی ہے، کھانا پینا، کئی ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، لیکن روح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا غذا رکھی ہے؟ روح کی غذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذکر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا ذکر، روح کی غذا رکھی۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کی روح اتنی زیادہ طاقتور ہوگی، روح اتنی زیادہ مضبوط اور توانا ہو جائے گی، اور جو نہیں کرے گا اس کی روح کمزور ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا، کمزور ہونے کے بعد روح بیمار بھی ہو جائے گی۔ جس طرح یہ ظاہری جسم بیمار ہوتا ہے، یہ مادی جسم ہمارا، یہ باڈی، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، بیماری کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بیمار ہوتی ہے اور کبھی تندرست بھی، کبھی توانا بھی اور کبھی کمزور بھی۔ بالکل ایسا ہی حال روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔
روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو جسم ہے نا، جسم یہ بیمار ہو جاتا ہے۔ جب جسم بیمار ہو جائے تو اس بیماری میں کیا ہوتا ہے، ٹائیفائڈ ہے نا، کسی کو ہو جائے اگر، ٹائیفائڈ ہو جائے اگر کسی کو، تو کیا ہوتا ہے، اس کو میٹھی چیز کھلائیں تو وہ اس کو کڑوی لگتی ہے، کڑوی چیزیں اس کو دیں تو وہ اس کو میٹھی محسوس ہوتی ہیں، میٹھی لگتی ہیں۔ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ اس کا سسٹم، اس کا نظام وہ ڈسٹرب ہو گیا، دھرم برہم ہو گیا۔ اب اس کو کڑوا میٹھا اور میٹھا اس کو کڑوا لگنے لگا ہے۔ بالکل اسی طرح ہی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ روح کی بیماری میں بھی کیا ہوتا ہے، جب روح بیمار ہو جائے تو روح کو کڑوا میٹھا لگنے لگتا ہے اور میٹھا اس کو کڑوا لگنے لگتا ہے۔ آپ نے کئی اپنے اوس پڑوس میں، معاشرے میں، ہم نے کئی سارے ایسے دوست لوگ دیکھے ہوں گے جو بعض اوقات یہ شکوہ کرتے ہیں، یار نماز پڑھنے کو میرا دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو میرا جی نہیں چاہتا، میں سنتا بھی ہوں باتیں اور میں مانتا بھی ہوں پڑھنی چاہیے، فرض ہے کرنی چاہیے، لیکن میرا دل نہیں کرتا، مجھ سے نہیں ہوتا۔ کئی ساری اخلاقی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں میرے اندر، میں نہیں نکالتا ہوں، جھوٹ نہیں چھوڑتا ہوں، غیبت نہیں چھوڑتا ہوں، کینہ نہیں چھوڑتا ہوں، حسد نہیں چھوڑتا ہوں، یہ ساری خرابیاں میرے اندر ہیں، میں نہیں نکالتا ہوں۔ اب یہ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، جتنا مرضی اس کو منع کریں وہ ضرور کسی نہ کسی صورت میں غیبت کر ہی لے گا، وہ اپنے اندر ضرور کسی نہ کسی کی قدورت پا ہی لے گا، کسی نہ کسی موقع پر ضرور تکبر اس سے ظاہر ہو ہی جائے گا، وہ اسے کرے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ روح بیمار ہے اور یہ ساری کڑوی چیزیں ہیں جو روح کو میٹھی لگ رہی ہیں۔ اب نماز میٹھی تھی، اب نماز اس کے لیے پڑھنا مشکل ہے کیونکہ وہ اس کو کڑوی لگ رہی ہے۔ اب جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے تو اس جسم کا ہم علاج کرتے ہیں، جسم کا علاج کرتے ہیں نا، دوائی لیتے ہیں، علاج کرتے ہیں، معالج سے ملیں گے، بھاگیں دوڑیں گے تاکہ ہم تندرست ہو جائیں۔ اسی طرح روح کا بھی علاج ہے، روح کا بھی علاج ہے۔ اب جسم کا علاج کروانے کے لیے ہم کسی نہ کسی معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے اور جا کر اسے کہیں گے سر یہ مجھے مسائل لاحق ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، تو آپ اس میں میرا ٹریٹمنٹ کیجیے، علاج کیجیے تاکہ میں تندرست ہو جاؤں۔ تو جسم، مادی جسم کی صحت کو بحال رکھنے کے لیے شفا خانے ہیں، ہاسپٹلز ہیں۔ تو کیا ہے، اسی طرح جو روح بیمار ہوتی ہے اس کا بھی علاج ہے، اس کے بھی معالج ہیں، اس کے بھی شفا خانے ہیں، اس کے بھی ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ اس کا علاج ہوتا ہے۔ اب جس کی روح بیمار تھی اس کو نماز کڑوی اور گناہ میٹھا، اچھائی کڑوی اور گناہ برائی میٹھی لگ رہی تھی۔ اب جب علاج ہو جائے گا روح کا تو اب کیا ہے، اب داڑھی رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے، داڑھی رکھنا اس کے لیے مشکل نہیں، کیونکہ اب اس کی روح کا علاج ہو گیا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ معاشرے میں داڑھی کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں، وہ کہے گا جی نہیں، اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور کم و بیش 1,24,000 انبیاء تمام تواتر کے ساتھ ان کی داڑیاں تھیں۔ اب اس کو یہ مشکل نہیں لگے گا، خواہ عمر کے کسی حصے میں ہے وہ اس کو یہ بوجھل نہیں لگے گا، کیونکہ اب اس کی روح تندرست ہو گئی، توانا ہو گئی ہے، صحت اس کی بحال ہو گئی۔ اور جب تک وہ بیمار تھی اس وقت اس کو یہ کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ اب اگر اسے کہا جائے کہ اپنے سر پہ عمامہ رکھو، کہا نہ بھی جائے تو وہ رکھ لے گا، کیوں کہ اب اس کے اندر صحت بحال ہو گئی ہے، روح اس کی تندرست ہو گئی ہے۔ اب روح کو ہر اچھائی اچھی لگنے لگے گی اور ہر برائی اس کو کڑوی لگنے لگے گی، اچھائیاں میٹھی اور برائیاں روح کو کڑوی لگنے لگے گی۔ غیبت زبان پہ نہیں لائے گا، جھوٹ نہیں بولے گا چاہے جو مرضی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولے گا، اپنے دل میں کسی کا حسد نہیں رکھے گا، کینہ اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، تکبر کبھی نہیں کرے گا، اس کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے گی، کیونکہ ساری کڑوی چیزیں جو اس کو میٹھی لگ رہی تھی اب اس کو کڑوی لگنے لگیں گی، اور اب اس کو میٹھی چیزیں میٹھی لگنے لگیں گی، کیونکہ اس کا علاج ہو گیا۔ تو اس طرح روحوں کا علاج روحوں کے ڈاکٹر کرتے ہیں، اور روحوں کے جو معالج ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔
اب جب ان کے پاس جائیں نا لوگ سالکین جب آتے ہیں اہل اللہ کے پاس تو پہلے وہ آزماتے ہیں آیا کہ یہ سیریس اور سنجیدہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اپنا علاج کرنے میں یہ سنجیدہ ہے بھی کہ نہیں۔ اگر سنجیدہ ہے تو پھر وہ اس کا علاج شروع کر دیں گے۔ دیکھیں نا جس مرضی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ پہلے آپ کو یہ ڈائٹ چارٹ دے گا، پلان دے گا کہ یہ چیزیں آپ نے کھانی ہے اور یہ چھوڑنی ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر میں دوائی نہیں دوں گا، کیونکہ میری دوائی کا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، میں آپ پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسی ٹائم میں کسی دوسرے کا علاج کروں گا جو سیریس اور سنجیدہ ہے اپنا علاج کرنے میں۔ چونکہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں اس لیے میں آپ پہ اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تو پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ واقعتاً یہ شخص اپنی روح کے علاج میں سنجیدہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر وہ سنجیدہ ثابت ہو گیا تو اب کیا ہوگا، وہ اس کا علاج شروع کر دے گا، اور علاج کے ہر ایک بیماری کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے، ہر ایک بیماری کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے۔ اب سب سے جو آسان اور بہترین علاج ہے روح کی بیماری کا وہ کیا ہے، وہ نظر کیمیا ہے۔ وہ نظر کیمیا ہے، وہ نظر ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ ہزاروں طب کے نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ تو جو علاج نگاہ یار کر سکتی ہے وہ طب کے نسخے نہیں کر سکتے، طب وہ کام نہیں کر سکتی، میڈیکل فیل ہو جائے گی وہاں پر جہاں سے یہ شروع کر دے گی نگاہ یار کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اب کیا ہے، سب سے مؤثر ترین طریقہ علاج کیا ہے، وہ ہے نظر کیمیا سے اگلے بندے کی روح کو پاک کرنا، پاکیزہ کرنا، اور اس کی روحانیت کو بحال کرنا، اور اس کی بیماری کو ختم کرنا، اور اس کی صحت کو واپس قائم کرنا، بحال کرنا۔ اور اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ سالک آیا اور اس نے آ کے کہا کہ حضور میں بیمار ہوں اور اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں، میں بیمار ہوں اور اپنا علاج کروانا چاہتا ہوں۔ اب حضرت نے کیا کیا، کہا بھی میرے سامنے بیٹھو اور کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فضل اللہ نے کرنا ہے، فضل اللہ نے کرنا ہے، ہمارے بس میں میاں کوشش ہے، چلو ہم کرتے ہیں۔ اب وہ جو نگاہ کیمیا ڈالتے جائیں گے اور اس نگاہ کے بدلے میں دل سے شقاوتیں اترنے لگیں گی، دل سے زنگ اترنے لگے گا، اور دل میں روحانیت اور دل میں سعادتیں اترنے لگیں گی، اور دل اور روح پاکیزہ ہو جائیں گے، اور وہ بحال ہو جائیں گے، اور ان کی صحت قائم ہو جائے گی۔ اور پھر خواہ وہ کسی پوسٹ پہ ہو، کسی عہدے پر ہو، کیسا ہی اس کا سٹیٹس ہو، کیسی فیملی سے، کیسا بیک گراؤنڈ ہو، جیسی کیسی اس کی کمپنی ہو، کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ وہ داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، نماز کی پابندی بھی کرنے لگتا ہے، سر پہ سنت کا تاج بھی سجا لیتا ہے، اور وہ اپنا حلیہ بھی بدل لیتا ہے، سارا کچھ ویسے ہو جاتا ہے، جیسا مرشد کا رنگ ہے وہ آ جاتا ہے بندے پر۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے عزیزوں، جس طرح ہم اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح روح کا خیال رکھیں، روح کا خیال رکھیں۔ خودی میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بھئی اللہ کہہ رہا ہے میرا نہیں بنتے ہو تو نہ بنو میاں، اپنے اندر تو جھانکو، اپنے اندر ڈوبو، اپنے اندر سے خود کو ڈھونڈو، تلاش کرو کہ میں نے کیا جہان، کیا کائنات میں نے تیرے اندر رکھی ہوئی ہے، اسے تلاش کرو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جسم مٹی سے ہے، یہ قبر میں جائے گا، گلنے سڑنے کے بعد یہ مٹی ہو جائے گا، کیونکہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جسم ادھر لوٹ جائے گا اور روح واپس لوٹے گی۔ اور وہ شروع میں عرض کر آیا تھا کہ روح کہاں سے آئی ہے، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، اللہ نے کہا تھا کہ اس میں میں نے اپنی روح ڈالی ہے،